نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ یہ تقریر ہماری ادھار رہی۔ آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ چودرپور، ماشاءاللہ۔ اور مراد آباد سے زیادہ اندر بھی نہیں ہے، ویسے 10 کلومیٹر ہوگا، 7 کلو۔ ویسے راستے کے اعتبار سے ہم 14 کلومیٹر چل کے آئے ہوں گے۔ ہمارے شاعر اسلام مداح خیر الانام یونس رضا بہت شاندار کلام پڑھتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی طرف سے دعوت پیش کی تو ساری گلیوں میں گھما دیا انہوں نے آج۔ میں نے کہا ان سے، میں نے کہا لوٹ چلو، جو ہمیں لے جا رہے ہیں انہیں راستہ نہیں مل رہا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یہ بارش میں آ کر کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ آپ لوگ اب یہ بتائیے، سننا چاہ رہے ہیں سونا؟ سونا بھی کافی مہنگا ہے ویسے، اور ماشاءاللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں پورے گاؤں والوں کے لیے، مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے۔ اے بیٹا تھوڑا سا، یہ چونی زیادہ بول رہی ہیں۔ مولا پروردگار اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، کوئی بغیر اولاد ہو تو انہیں اولاد دے دے، کسی پہ جادو ٹونا سحر عاصبی خلل بھوت پریت تفریت شیطان جن خبیث بیماری کسی بھی طریقے کی زمینی آسمانی روحانی کسی بھی طریقے کی دقت ہو، یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ اچھا تمہیں دونوں آمین میں فرق نہیں لگا؟ جب میرے لیے دعا تھی تو بولے آمین، اور جب اپنے لیے تھی بولے آمین۔ دونوں آمین میں تم امام صاحب کی آمین میں بھی مجھے فرق لگ رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سلام۔ یہ میرے اسٹاف کے ہیں، اب میں انہیں بول سکتا ہوں، تو میں تو بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ اسٹاف کے ہم لوگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت شریف ہیں، نیک ہیں، اور امام ایسے ہونا چاہیے جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دل لگے تھے۔ یہ منبر شریف پر جتنے علماء حفاظ قراء ائمہ خطبہ جلوہ گر ہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں۔ اور آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے نا، مجھے اس پہ صوفے پہ بٹھا دیا، سوچ رہے ہوگے یہی سب سے زیادہ قابل ہے میرے بارے میں، اور جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں یار ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ نہیں بولو؟ تم نے ٹھیلا دیکھا؟ ٹھیلا جانتے ہو؟ ٹھیلے کو دھکا مارو تب چلتا ہے۔ اب میں تمہیں ٹھیلا تو کہہ نہیں سکتا، ندیم بھائی دھکا مارنے آ گئے، تو یامین بھائی۔ اس لیے میری تقریر میں جوش میں اور ہوش میں دونوں رہیو، نہ سونے دوں نہ سوؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ بیٹا اپنا بلہ سیدھا کر لو۔
اتنے ٹیڑھے ہو گئے کہ بلہ بھی پلٹ دیا. اب دھیان رکھیو اس کا ترجمہ سنو. آقا فرماتے ہیں ہمارے بھائی آ گئے, بڑے بھائی آ گئے, اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. چودرپور نام ہے نا حضرت یا چادرپور؟ چودرپور. اچھا, نام گاؤں کا بھی نام یاد رہے گا, راستہ بھی نام یاد رہے گا, ان کے رہنمائی بھی. آقا فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم, اللہ تعالیٰ تمہاری بناوٹ نہیں دیکھتا, زیب و زینت نہیں دیکھتا, تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا, تمہارے مال و دولت نہیں دیکھتا, ولیکن انما ينظر الى قلوبکم و اعمالکم, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کے حالات دیکھتا ہے. کیا دیکھتا بولو؟ وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. نماز پڑھ رہے ہو چودرپور میں اللہ اکبر, اور ٹہلیا مراد آباد میں, اب پھر کہتا ہے یار دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرکتیں دیکھی. جلسے میں آ کے تو سبھی نعرہ لگا لیتے کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اور ویسے مٹرے کی پھلی تک نہیں چھوڑی ہے. ہاں, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. نہیں بولو گے؟ نہ تم مت بولو. تم کیوں بولو گے؟ تم تو بس بیٹھے رہو, آرام کرو, تمہارے لیے چائے آئے گی, سبحان اللہ بھی یہی بولیں گے, اللہ اکبر بھی یہ رکھ دو بیٹا, سب کچھ یہ بولیں گے, تقریر بھی ہم ہی. تو بیٹھے رہو, کہیں سمجھ میں آ جائے تو سر ہلا دیو, ورنہ چلو. اللہ کے بندوں سے بلایا تو کچھ اکھیڑو تو. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. یا رسول اللہ, اور نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. کرم لے رکھ لاج سجدوں کی مرزا, یہ سر کہاں تھا جھکانے کے قابل. نماز پڑھتے ہو؟ کم بول رہے. اچھا جمعے کی تو پڑھتے ہی ہو گئے, یا جمعہ بھی گول ہے؟ بعض آدمی اور عورت بھی اتنی بڑی سنیچر ہے, صحیح بتا رہے ہوں, جمعہ بھی گول کر دیتا ہے. حضرت 8 دن ہو جائیں گے میری بہن کو نہا نہیں سکتی, چولہا ہر دن پتے گا یہ. ہاں میک والو, میک صحیح چل رہا, تمہارا چھیڑا چھاڑی مت کرو. سمجھ رہے میری بات؟ توجہ رکھو. 5 وقت کی نماز فرض ہے, مرد و عورت عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے وقت کی؟
اور اپنا کیا حال ہے؟ ایماندار جمعے کے دن نہائے گا، دھوئے گا، بیوی سے کہے گا عطر کہاں رکھا عطر، اب یاد آئے گا، اب لگائے گا یہ خوشبو، ویسے پورا ہفتہ بدبودار گھومتا رہتا. ہاں حضرت اب لگائے، وہ بھی لائے گی سڑا ہوا عطر جو پچھلے سال خریدا تھا، ختم ہی نہیں ہوا. اور لگائی اور لگانے کے بعد اب جا رہے ہیں جمعے میں کھانستے ہوئے، پورا محلہ دیکھ رہا، اتنا بولتا ہوا جا رہا تاکہ سب لوگ سمجھے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. اور مسجد میں جاتے ہی اگر 2 منٹ زیادہ ہو گئے نا تو کبھی امام صاحب کو دیکھے گا تو کبھی گھڑی کو، کبھی امام صاحب کو تو کبھی گھڑی کو. سلام پھیر گئے اتنی جلدی بھاگ کے دے، امام صاحب کو نکالو بھائی. بولے کیوں؟ بولے یار انہیں ٹائم کا ہی پتہ نہیں چلتا. ان سے یہ پوچھو 2 منٹ تم مسجد میں بیٹھ جاتے تو کیا مر جاتے؟ اور اگر مر بھی جاتے، انتقال ہو بھی جاتا تو مسجد میں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے مسجد میں بیٹھنا عبادت، والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی بیٹھا رہے، قرآن بھی نہ پڑھے، تلاوت بھی نہیں کر رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے، بیٹھ کر کے سانسیں لے رہا ہے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنے تو گودام بھرے پڑے ہوں گے نیکیوں سے، تمہیں کہاں ضرورت ہے نیکیوں کی؟ نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا. اب مجھے پتا چلا اس گاؤں کے کتنے بہادر لوگ ہیں، سمجھے شیر آ جائے تو بھاگتے نہیں ہیں، بارش آ گئی تو بھاگ رہے ہیں. توجہ رکھو، توجہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اب ذرا سوچو، غور کرو. تھوڑی تھوڑی کرسیاں آگے کر لو، تھوڑی تھوڑی کرسیاں آگے کر لو، پیچھے والے ہو جائے گا. آ جاؤ، تھوڑی تھوڑی کرسی آگے کر لو. تھوڑے تھوڑے پیچھے والے آگے آ جائیں جس کو جہاں جگہ ملے. آ جاؤ آگے بیٹھو، آؤ بیٹا بیٹھو نا. سب خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر سنیں. سب خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں. سننا چاہ رہے ہو؟ بیٹھو بیٹا، بیٹھو بیٹھو، بابو بیٹھ جاؤ، موبائل والوں بیٹھ جاؤ. سننا چاہ رہے ہو؟ بارش آ گئی پھر بھی تمہارے اوپر پڑے گی کہاں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہ رہے آپ؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کہیے یا رسول اللہ. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. سرکار یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. آج جاہل بھی گیا لم کا لبادہ اوڑے،
بولو نا آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا بچائے رکھنا یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا اللہ اللہ جب میرے آقا کی بات چل رہی ہے تو سنو 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے مکان میں ہمارے آقا پیدا ہوئے اب ذرا سنو میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کتنی عورتیں ذرا توجہ کرو میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں ذرا سنو کہ میں جب چھوٹی سی تھی اپنے بابا کے گھر میں رہتی تھی جب میں چلا کرتی تھی تو پاؤں کے نیچے پتھر آتا تھا کوئی کنکر آتا تھا تو چبھا کرتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی میں جوان ہو گئی میری شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی او لوگو سنو نبی کی محبت میں بیٹھنے والوں سنو میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے جب میری شادی ہو گئی میں عبداللہ کے مکان میں چلی گئی میرے پیٹ میں نور محمدی آ گیا آقا جلوہ گر ہو گئے پہلے چلا کرتی تھی پاؤں میں کنکر چبھتا تھا پتھر چبھتا تھا میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے اب میرے پیٹ میں نبی ہے اب اگر چلا کرتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتا ہے کنکر آتا ہے یا کوئی کانٹا آتا ہے تو چبھتا نہیں ہے بلکہ موم بن جاتا ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد تکبیر اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی چلو بیٹھے رہو بیٹھو نہیں بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بولتے کیوں نہیں سبحان اللہ اچھا پیچھے والے یہ سوچ رہے ہیں یہ بیچارے پھنس گئے دو چار تم بھی تو آئے اپنے مولا کا پیارا سب لوگ کہنا ہمارا نبی اور آقا کہہ دیں میرا غلام بن گیا کام اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ اللہ تم نے سنا ہوگا پیارے ذرا سنو چودرپور کے صحیح نام چودرپور کے غیور مسلمانوں سنو میرے نبی جب پیدا ہوئے 1 دن کے ہو گئے 2 دن کے ہو گئے 3 4 5 6 7 دن کے ہو گئے اب حضرت حلیمہ میرے نبی کو لینے آ گئی ساری عورتوں نے بچے مالداروں کے لے لیے مگر میرے نبی نے کسی کو پسند نہیں کیا سوائے حلیمہ کے اللہ اللہ حضرت حلیمہ بھوکی تھی اونٹنی بیمار بھوکی تھکی ماندی تھی اونٹنی دروازے پہ چھوڑ دی حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نبی جب 8 یا 7 دن کے تھے
میں آمنہ کے پاس گئی, میں نے سلام کیا, کہا بی بی آمنہ مجھے بچہ چاہیے. کہا کیوں چاہیے؟ کہا ہم غریب ہیں, ہمیں جو دودھ پلائیں گے مزدوری ملے گی, ہم اس سے اپنے بچوں کو پالیں گے. میرے نبی کی ماں کہنے لگی یہ بچہ تو یتیم ہے, ان کے بابا انتقال فرما چکے ہیں. میرے نبی جب پیٹ میں تھے تبھی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا. اللہ اللہ سنو پیارے چودر پور کے غیور مسلمانوں سنو, میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ کہنے لگی آمنہ تم نے مجھے کھانا کھلایا, مجھے پانی پلایا, کم سے کم اس بچے کا دیدار تو کرا دو. اللہ اللہ, حضرت حلیمہ کے کہنے پر حضرت آمنہ دھیرے دھیرے کپڑا ہٹا رہی ہے, اور جب کپڑا ہٹایا میرے نبی مسکرا دیے. حضرت حلیمہ کی سنو, میرے نبی مسکرائے. حلیمہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے نبی کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیاں ہیں, مسکراہٹ کھیل رہی ہے. اور یہ بھی سنو, میرے نبی مسکرا رہے تھے تو سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے, جاگتے ہوئے نہیں. جب چھوٹا بچہ سوتا ہوا مسکرائے تو کتنا پیارا لگتا ہے. میرے نبی مسکرا رہے تھے, ہونٹ ایسے تھے جیسے گلاب کی پتی. بریلی کے امام سے رہا ہی نہیں گیا, قلم اٹھایا اور بولے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. ارے یار پیار سے بول دو. آج دیکھیں گے بارش انشاءاللہ ہمیں نہیں ہٹا پائے گی, کیونکہ یہ بھی رحمت ہے. کیا ہے بولو؟ تو پھر چھتری کیوں لگائے پڑے؟ لیکن توجہ رکھو, نہیں 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 نہیں, میں ہی بولوں گا اور کوئی نہیں بولے گا. توجہ رکھو, ورنہ پھر سب کو نذرانہ دینا پڑے گا نا. توجہ رکھو, مجھے سچ بتا رہا ہوں, جب میں پہلی مرتبہ آپ کے یہاں, مجھے حضرت جیسے آپ نے بتایا نا ان لوگوں کے بارے میں, مطلب انہوں نے بہت پہلے تاریخ لے لی, ورنہ میری تاریخ کتنی ٹکرا رہی ہیں معلوم ہے, جلدی ہاتھ نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. دعا کرو میرے لیے, اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. میری بہنیں بھی دعا کریں گی. وہ تو میں نے سنیچر والی بات ایسی کہہ دی تھی, سمجھے, مگر پھر بھی بات تو سچی ہے نا. توجہ رکھا ذرا میری طرف. سوچ رہی ان کے یہاں تو میں چائے پی کے آیا ہوں, میری بہن نے اس نے کھانا بھی کھلایا جن کر کھا کے آیا ہوں. کہیں وہ نہ سوچتی ہو کہ مجھے پتا ہوتا نا تو ہری مرچ اور ڈال دیتی, سمجھ رہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں. جب آدمی اچھے تو عورتیں بھی اچھی ہوں گی. بولو نا عورتیں اچھی ہیں نا. بول نہیں رہا ہو, اس کا مطلب کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ ڈر رہے ہو کیا؟ میں موبائل بند کر دوں کیونکہ لوگ اس ٹائم تقریر سنتے ہیں نا. اب سنو, میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ میرے نبی کتنے دن کے؟ 8 دن کے. ہونٹ ایسے ہو رہے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی. حلیمہ بولی سلام بہت پڑھا تم نے, آج سنیو یہ شعر کب کا. نبی سو رہے ہیں, سوتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. کبھی چھوٹا بچہ اس کے ایسے کرو تو مسکراتا ہے نا, کتنا پیارا لگتا ہے. اور میرے نبی تو ساری دنیا سے پیارے. جب مسکرائے تو اعلی حضرت بھی مسکرا دیے, بولے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. بولو نا, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ارے کھڑو,
رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تکبیر۔ نبی کی پیدائش پڑھ رہا ہوں، نبی کا بیان چل رہا، سنو توجہ رکھو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی، بات نکل نہ جائے، میری بہنیں سنیں، بیٹا میرا چاند، میرا بابو، میرا کبوتر، باتیں مت کرو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی آمنہ آمنہ بچہ تو بڑا سوڑا ہے، بڑا پیارا، بڑا نرالا، ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت، تبھی تو بریلی کے امام بولے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب ذرا سنو، حضرت حلیمہ کہنے لگی ہے تو صحیح، ورنہ ایک گاؤں میں توڑا کے لے گئے تو جتنے پھٹا ہوئے تھے سبھی دے گئے۔ 50 کا نوٹ کئی دکانوں پہ چلایا، چلے ہی نہیں، 3-4 جگہ ٹیپ لگا ہوا تھا۔ خیر اس گاؤں میں ٹیپ لگا ہوئے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کلیئر کر دیتا، اب جو لاتا ہوگا وہ رک جائے گا کہ حضرت دیکھنا لے، کائے کو نقصان کرو تمہارا۔ آقا بھی سو رہے لیکن مسکرا رہے۔ حلیمہ کہنے لگی آقا کتنے پیارے، کتنے سوڑے، آمنہ آمنہ اگر اجازت ہو تو اس بچے کو میں گود میں لے لوں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی او بہن گود میں لے لو، میرے نبی سرما لگائے ہوئے تھے کہ گود میں لے لو۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے بچے کو گود میں لیا تو نبی جاگ گئے، اور جب نبی جاگے تو نبی نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے نبی کو دیکھا۔ حلیمہ فرماتی ہے میں تھکی ماندی تھی، میرے جسم میں درد تھا، لیکن جب نبی کی نظر پڑی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے لکھ دیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ یہ دیکھو بیچ میں نعرہ کس کے یاد ہے؟ آج دیکھتا ہوں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، چادر چودر، کریکٹ کریکٹ، اب بتا دیو اگر غلط بولوں تو۔ چادر پور بھی چلے گا لیکن چودر پور۔ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب، بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ ہی جاؤ یار، تمہارے لیے صوفہ لانا پڑے گا کیا؟ توجہ رکھو میری طرف، تم تو کمیونٹی والے ہو یار، توجہ رکھو۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، بولو یا رسول اللہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ارے واہ، ارے واہ، مدینے کی گلیاں یاد دلا دی۔ ایک شعر ایسا پڑھوں گا نا چودر پور والوں، پورا سال یاد رکھو گے، کیونکہ تم بھیگتے ہوئے سن رہے ہو، تم بھیگتے ہوئے سن رہے ہو، یاد رکھو۔ اچھا لوگ اپنے بھیگنے سے نہیں ڈر رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارا موبائل نہ بھیگ جائے۔ دیکھو اتنا تو میں بھی جانتا ہوں نا۔ اب توجہ رکھو، کیا کہا تھا انہوں نے؟ مدینے کی، دھیان رکھیے بیٹا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ایک شعر حضرت ناظم صاحب، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو،
بولو نا کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ آجا سنو میری بات سنو کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا سنو 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 توجہ رکھو توجہ دیکھو بھائی نہ یہ اٹھا لیو نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا یہ تقریر ہماری ادھار رہی یہ تقریر کیا رہی بولو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت کو سلام